السلام علیکم دوستو، تو آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے صدام حسین۔ اگر آپ اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ تو چلیے جلدی سے ویڈیو کو سٹارٹ کر لیتے ہیں۔ صدام حسین صدام حسین کے والد کی جلد ہی وفات کے بعد ان کی والدہ انہیں اپنے رشتہ داروں کے پاس چھوڑ کر کسی اور گاؤں چلی گئیں۔ چند سال بعد انہوں نے دوسری شادی کر لی۔ سوتیلے والد کا صدام کے ساتھ برتاؤ اچھا نہ تھا۔ صدام حسین کے لیے زندگی مشکل تھی اور اسرائیلی مورخ امتیازیہ بیرون بتاتے ہیں محلے کے بچے نوعمر صدام کا مذاق اڑاتے تھے۔ صدام حسین کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس عرصے کے دوران وہ قدرے تنہا رہتے تھے اور آس پاس کے لڑکوں پر دھونس بھی جماتے تھے۔ 12 برس کی عمر میں انہوں نے اپنا گھر چھوڑا اور تکریت میں اپنے ایک چچا کے ساتھ رہنے لگے۔ ان کے یہ چچا یوں تو استاد تھے، لیکن تاریخ عراق پر کتاب دی ماڈرن ہسٹری آف عراق کی مصنفہ بی بی مار کہتی ہیں کہ ان کا ماضی خاصا دلچسپ تھا۔ سیاسی زندگی۔ اپنے لڑکپن میں صدام حسین حکومت مخالف مظاہروں میں خاصے سرگرم رہے، مگر عراقیوں کی طرح وہ برطانوی نوآبادیاتی حکومت اور امیر جاگیرداروں کے خلاف اٹھتے گئے۔ 1958 کے انقلاب میں عراق میں برطانیہ حامی بادشاہت کا خاتمہ کے بعد ملک میں پرتشدد بحرانی دور کا آغاز ہوا، لیکن صدام حسین کے لیے 60 کی دہائی اہم ترین ثابت ہوئی۔ عراقی بوس پارٹی کے رکن کی حیثیت سے صدام پارٹی کے ایک سینئر رہنما اور ان کے چچا کے قریبی رشتہ دار احمد حسن البکر کے منظور نظر اور قریبی ساتھی بننے میں کامیاب ہو گئے۔ صدام اس وقت نہ کوئی افسر تھے اور نہ فوج کا حصہ، لیکن مورخ کہتے ہیں کہ احمد حسن البکر کے لیے وہ خاصے مفید کام انجام دیا کرتے تھے۔ 1968 میں بوس پارٹی اقتدار میں آئی اور احمد حسن البکر ملک کے نئے صدر بن گئے۔ صدام حسین اسی دور میں احمد حسن کے دست راست رہے، حکومت کے اہم اور خفیہ کام خود انجام دینے لگے، جن میں مخالفین کو منظر عام سے ہٹایا بھی شامل تھا۔ ان مخالفین میں سے کچھ تو قتل کر دیے گئے، کچھ جلا وطن اور کچھ کو چپ کرا دیا گیا۔ صدارت۔ صدر باقر نے عراقی تیل کی صنعت حکومتی کنٹرول میں لے لی، عراقی خزانے پر دباؤ بڑھانے لگا اور حکومت نے ملک میں ترقی کے نئے دور کا آغاز کیا۔ دیہاتوں میں بجلی پہنچنے لگی، سڑکیں اور اسکول بننے لگے، لیکن صدام حسین کے سیاسی عزائم بڑھنے لگے اور سن 1979 میں انہوں نے اپنے محسن احمد البکر سے زبردستی استعفیٰ دلوا دیا اور خود صدر بن گئے۔ جلد ہی انہوں نے اپنی پارٹی کو انقلابی کونسل میں اپنے اور حکومت کے خلاف بغاوت کی سازش کا انکشاف کیا۔ اس سازش کو منظر عام پر لانے کے لیے صدام نے کونسل کے ارکان کا ایک اجلاس طلب کیا۔ اس میں صدام حسین اسٹیج پر بیٹھے سگار پیتے دکھائی دیتے ہیں، جبکہ بغاوت میں ملوث افراد کے نام کی فہرست پر آواز بلند پڑی جاتی ہے اور جنہیں باری باری اجلاس سے باہر لے جا کر گرفتار کر لیا جاتا ہے یا ہلاک کر دیا جاتا ہے۔ اس اجلاس کے شرکاء جذباتی انداز میں بآواز بلند صدر صدام کو اپنی وفاداری کا یقین دلاتے ہیں اور نعرے لگاتے ہیں۔ اس کے بعد بوس پارٹی کی حکومت پر صدر صدام کی شخصیت حاوی ہو جاتی ہے، اور جیسا کہ مورخ بی بی مار نشاندہی کرتی ہیں کہ اگر کوئی سیاسی نظریہ بچا تو وہ صدام اعظم کا تھا۔ صدر صدام حسین کا ایران پر حملہ۔ صدر صدام کے جارحانہ عزائم کی پہلی مثال جلد ہی 1980 میں اس وقت سامنے آئی جب ان کی فوجوں نے ہمسایہ ملک ایران میں پیش قدمی کی۔ صدر صدام کی توقعات کے برعکس یہ جنگ اتنی بڑی مہنگی پڑی۔ 8 برس جاری رہنے والی اس جنگ میں 10 لاکھ افراد ہلاک ہوئے۔ اس کے علاوہ جنگ کے نتیجے میں عراق کے خزانے پر بڑا بوجھ ثابت ہوئی۔ کویت پر حملہ۔ صدر صدام نے ہمسایہ ممالک سے اقتصادی مدد مانگی۔ انہوں نے کویت پر عراقی تیل چوری کرنے کا الزام عائد کیا اور مطلوبہ معاوضہ نہ ملنے پر اگست 1990 میں عراقی فوجیں کویت میں داخل ہو گئیں۔ صدر صدام کو یہ فوجی اقتدار بڑا مہنگا پڑا۔ ان کو توقع تھی کہ بڑی طاقتیں جنہوں نے ایران کے خلاف ان کی جنگ میں عراق کا بھرپور ساتھ دیا،
ہتھیار اور وسائل فراہم کیے، اب اگر ان کھل کر حمایت نہ بھی کریں تو کم از کم مخالفت بھی نہیں کریں گے۔ صدر صدام حسین کی گرفتاری۔ اس قبضہ کے بعد 22 جولائی 2003 کو معزول صدر صدام کے دونوں بیٹوں کو عراق کے شمالی شہر موصل میں حملہ کر کے قتل کر دیا گیا۔ 14 دسمبر 2003 سنیچر کی شب مقامی وقت کے مطابق شب 8 بجے صدام حسین کو عراق کے شہر تکریت کے قریب سے ایک کارروائی کے دوران گرفتار کیا گیا، جس کے بعد ان پر امریکہ کی نگرانی میں مقدمہ چلایا گیا، جس میں 3 نومبر کو صدام حسین کو 148 کردوں کے قتل کے الزام میں سزائے موت سنائی۔ صدام حسین کو سزائے موت۔ اس فیصلے پر عمل درآمد کرتے ہوئے 30 دسمبر 2006 بمطابق 10 ذوالحجہ 1427 ہجری عید الاضحیٰ کے دن صدر صدام حسین کو پھانسی دے دی گئی۔ اسی کے ساتھ ساتھ ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے۔ تو ہم ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے پیش آمد۔